السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی آپ نے دل سے کسی کو یاد کیا؟ کبھی اس کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی؟ لیکن دل ایک سوال کرتا ہے، کیا وہ بھی آپ کو اتنی ہی شدت سے یاد کرتا ہے جتنی آپ اسے کرتے ہو؟ آج ہم ان نشانیوں کے بارے میں جانیں گے جو دل کا راز فاش کرتی ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیے کیونکہ شاید اس میں آپ کا جواب چھپا ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کوئی ایک خاص شخص بار بار آپ کے دل و دماغ میں آتا ہے؟ آپ کے خیالوں میں، دعاؤں میں، تنہائیوں میں وہی ایک چہرہ رہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس کے دل و دماغ میں اسی شدت سے موجود ہو؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ بھی اس کے خیالوں میں بستے ہیں، تو یہ 10 نشانیاں آپ کے دل کی سچائی کو بے نقاب کر دیں گے۔ پہلی نشانی، جب بھی آپ اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ ہی لمحوں بعد وہ شخص آپ کو میسج کرتا ہے یا کال کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ دلوں کا ایک خاص روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ دل جب خالص ہو اور نیت جب سچی ہو تو اللہ دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تب ہی تو رابطہ کرتا ہے۔ دوسری نشانی، جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس شخص کا ذکر اچانک ہو جاتا ہے یا کوئی اس کا حال پوچھتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، یہ سب محض تصادف نہیں بلکہ ایک نشانی ہے کہ اس شخص کا دل بھی آپ کی طرف متوجہ ہے۔ جب کائنات بار بار اسی شخص کی طرف آپ کی توجہ لے جائے تو یہ اشارہ ہوتا ہے دلوں کے باہمی رابطے کا۔ تیسری نشانی، وہ شخص اکثر آپ کے خوابوں میں آتا ہے اور ہر بار خواب بہت واضح اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ سچے جذبے اور سچی محبت دل سے دل تک کا سفر کرتی ہے۔ خوابوں کے راستے بھی، اگر وہ شخص بار بار آپ کے خوابوں میں آئے تو سمجھ لیں دل کی آواز وہاں تک ضرور پہنچتی ہے۔ چوتھی نشانی، اگر وہ شخص کسی مشکل میں ہو اور آپ کا دل بے چین ہو جائے، آپ کو بے وجہ گھبراہٹ ہو یا کوئی بے چینی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل اور اس کے دل کے درمیان ایک اندیکھا تعلق موجود ہے۔ محبت صرف لفظوں کا نام نہیں، دلوں کا باہمی درد محسوس کرنے کا نام ہے۔ پانچویں نشانی، جب آپ عبادت یا خاموشی کے لمحات میں ہوتے ہیں اور اچانک اس شخص کا خیال دل میں آئے تو سمجھیں کہ وہ بھی دل کے کسی کونے میں آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ خاص طور پر اگر دعا کے وقت اس کا خیال آئے تو یہ بہت گہری نشانی ہوتی ہے۔ چھٹی نشانی، جب وہ شخص آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھے، آپ کی پسندیدہ چیزیں اپنائے، وہی الفاظ، وہی انداز، تو سمجھیں کہ اس کا دل بھی آہستہ آہستہ آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ محبت دل سے نکلتی ہے اور عادات میں ظاہر ہوتی ہے۔ ساتویں نشانی، جب آپ اس کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس کے لیے اتنی شدت سے دعا نکلتی ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ اور اکثر یہی دعائیں دل سے نکلتی ہیں جب دوسرا بھی آپ کو دل سے یاد کر رہا ہو۔ آٹھویں نشانی، انسان جتنا مرضی چھپائے لیکن دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر آپ کا دل بار بار یہی کہتا ہے کہ ہاں وہ بھی مجھے چاہتا ہے، تو اس آواز کو نظر انداز نہ کریں۔ اکثر دل کی آواز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر دل مطمئن ہو جائے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ نویں نشانی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص کہیں دور ہوتا ہے لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہیں قریب بیٹھا ہے۔
اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو یہ بہت خاص نشانی ہے روحانی تعلق کی۔ محبت جب سچی ہو تو فاصلے معنی نہیں رکھتے، دل قریب ہو جاتے ہیں۔ 10ویں نشانی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ شخص آپ کے دل میں مزید اہم ہوتا چلا جائے اور اس کا خیال دل میں ٹھہر جائے، تو یہ اشارہ ہے کہ وہ شخص بھی آپ کے بغیر مکمل محسوس نہیں کرتا۔ سچی محبت وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، محبت صرف وہی نہیں جو ظاہری ہو، اصل محبت وہ ہے جو خاموشی میں ہو، جو دعاؤں میں ہو، انتظار میں ہو، اور جسے اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں اور یہ نشانیاں آپ نے محسوس کی ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ اسے آپ کے نصیب کا حصہ بنا دے، کیونکہ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، 11ویں نشانی، کبھی آپ بالکل نارمل حالت میں ہوتے ہیں مگر اچانک دل میں ایک ایسی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا مگر دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایسے لمحوں میں اکثر وہ شخص آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے یا اس کا دل بھی بے چین ہوتا ہے۔ روحیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں اور بعض اوقات خاموشی سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ 12ویں نشانی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص تو خود رابطہ نہیں کرتا لیکن کسی اور کے ذریعے اس کی بات، اس کا ذکر یا اس کی خیریت آپ تک پہنچتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آپ کے قریب ہے۔ جب آپ کے دل کی حالت کائنات کو مجبور کر دے کہ آپ کو اس کی خبر پہنچائے تو سمجھو کچھ خاص ہے۔ 13ویں نشانی، اگر آپ کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں اور وہ شخص فوراً پریشان ہو جائے یا کوئی نہ کوئی رابطہ کرے تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی غیر موجودگی اس کے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ اصل تعلق وہ ہوتا ہے جہاں خاموشی بھی آواز بن جائے۔ 14ویں نشانی، وہ آپ کی کہی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتا ہو، جیسے آپ کا پسندیدہ رنگ، کوئی پرانی بات، آپ کا مخصوص جملہ، تو یہ دل کی گہرائی سے محبت کی نشانی ہے۔ ذہن وہی یاد رکھتا ہے جسے دل سے قریب کیا جائے۔ 15ویں نشانی، جب وہ شخص آپ کے لیے خفیہ طور پر دعائیں مانگے اور جب بھی آپ کا نام آئے اس کے لبوں پر دعا ہو، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ اس کے دل میں کسی عام شخص کی طرح نہیں بلکہ خاص مقام رکھتے ہیں۔ دعاؤں میں شامل کرنا دل میں بسانے سے زیادہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ 16ویں نشانی، جب بھی وہ شخص کسی پریشانی میں ہوتا ہے وہ فوراً آپ کو یاد کرتا ہے، آپ سے مشورہ لیتا ہے یا کم از کم آپ کی موجودگی چاہتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کے لیے اعتماد اور سکون کا ذریعہ ہیں۔ جس دل کو دکھ میں آپ یاد آئیں وہ دل آپ کا ہے۔ 17ویں نشانی، اگر وہ شخص اس وقت عجیب برتاؤ کرے جب آپ کسی اور سے بات کریں یا وہ حسد کرے، تھوڑا تلخ ہو جائے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کے جذبات کو اپنا سمجھتا ہے۔ محبت خاموش بھی ہو تو غیرت بولتی ہے۔ 18ویں نشانی، جب اب وہ شخص آپ کی خوشی میں خوش ہو اور آپ کی اداسی اس کے چہرے پر نمایاں ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص دل سے جڑا ہوا ہے۔ دل وہی قریب ہوتا ہے جو درد بانٹ لے اور خوشی میں آپ کے ساتھ مسکرائے۔ 19ویں نشانی، کبھی آپ کو آسمان سے، موسم سے، پرندوں کی آوازوں سے یا کسی خاص سے اس کی یاد آتی ہے۔ یہ فطرت کی زبان ہے جو دلوں کی بات بتاتی ہے۔ اللہ کے مخلوق کے ذریعے بھی وہی اشارے آتے ہیں جن سے دل جڑے ہوں۔ 20ویں نشانی، جب آپ اللہ سے دعا کریں اور اس شخص کا خیال دل میں ہو اور آپ کو دل میں سکون ملے
تو یہ سب سے واضح علامت ہے کہ وہ شخص آپ کے حق میں خیر کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ دلوں کو سکون اس وقت دیتا ہے جب نیت صاف ہو، محبت سچی ہو اور تعلق مقدس ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، محبت کا تعلق صرف دنیاوی نہیں، کبھی کبھار یہ رب کی طرف سے ایک آزمائش ہوتا ہے اور کبھی نعمت۔ اگر یہ سچی ہے تو وقت، فاصلے، حالات کچھ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اللہ سے دعا کیجیے، یا اللہ اگر یہ تعلق میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب کا حصہ بنا دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اتنا مضبوط بنا دے کہ میں تجھے ہی کافی سمجھوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے لگی ہو تو اسے شیئر کیجیے، کیونکہ شاید کسی اور کا دل بھی اسے سننے کا منتظر ہو۔